अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख़सिरून। ये सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन की इब्तिदा है। इसका पहला लफ्ज़ है, मैंने पहले भी बताया कि जिस लफ्ज़ पर शद होती है उसको दो हरूफ के बराबर पढ़ा जाता है और अगले के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। और अगर आपको इस तरह मिलाकर पढ़ना मुश्किल है तो आप अलग भी पढ़ सकते हैं, वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। दोनों लफ्ज़ों को अलग अलग पढ़ लें तो भी ठीक है। अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नास, इज़ा इक्तालू वाव को थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे ताकि पेश और वाव में फ़र्क हो। एक ये कि लाम के ऊपर सिर्फ पेश होता, फिर हम पढ़ते इज़ा इक्तालू अलन नासी, लाम के ऊपर पेश भी है और आगे फिर वाव भी है, तो इसलिए फिर इसको ज़रा लंबा पेश पढ़ते हैं, यानी खींच कर पढ़ते हैं। यानी इज़ा इक्तालू अलन नासी यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम, क्योंकि दो वाव इकट्ठे हो रही हैं, औ वज़नूहुम युख़सिरून। और फिर आगे अला यज़ुन्नु उलाइका, ये लाम के ऊपर खड़ी ज़बर फिर ऊपर मद, तो इसको खींचेंगे उलाइका अन्नहुम मबऊसून। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन है, पहली आयत है वैलुन लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, बर्बादी है उन लोगों की जो हक़ की अदायगी में कोताही करते हैं। ये मुतफ़्फ़िफ़ीन का जो असल माना है वो है हक़ की अदायगी में कोताही करना, और इसका तर्जमा नाप तोल में कमी करना भी करते हैं, दोनों तरह ठीक है। तो ये नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बर्बादी है। वो क्या करते हैं, इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून, जब वो लोगों से ख़ुद कोई चीज़ नाप कर लेते हैं तो पूरी पूरी लेते हैं। व इज़ा कालूहुम, इज़ा जहाँ भी आता है उसका माना जब होता है। व इज़ा कालूहुम, और जब ये किसी को नाप कर, औ वज़नूहुम, या तोल कर देते हैं, युख़सिरून, तो खसारा करके देते हैं, घटा कर देते हैं, कम करके देते हैं। इस आयत में बहुत ज़्यादा हमारे लिए अमली पैगाम है, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया मुतफ़्फ़िफ़ीन का माना है नाप तोल समेत किसी किस्म की हक़ की अदायगी में कोताही करना, चाहे वो हुकूकुल्लाह में से कोई हक़ हो, आपने उसको पूरी तरह अदा न किया हो, उसमें कोई कमी कर दी हो, कोताही कर दी हो, या हुकूकुल इबाद में से हो। दोनों आदमी ऐसे हैं जिनको शरीयत मुतफ़्फ़िफ़ कहती है, यानी हक़ की अदायगी में कोताही करने वाले हैं। हुकूकुल्लाह भी इसमें दाखिल हैं, जैसा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा एक शख्स को देखा, वो नमाज में रुकू में कोताही कर रहा था, सजदे में कोताही कर रहा था, सही तरीके से पूरे तरीके से रुकू सजदा नहीं कर रहा था। हज़रत उमर ने उसको बुलाकर फरमाया लक़द तफ़फ़ता, तूने भी तत्फ़ीफ़ की है, यानी हक़ की अदायगी में कोताही की है। रुकू करने का जैसा हक़ था तूने वैसा नहीं किया, सजदा करने का जैसा हक़ था तूने वैसा नहीं किया। रुकू करने का हक़ ये है कि आदमी रुकू में जाए तो फिर सीधा खड़ा हो जाए, उसके बाद फिर सजदे में जाए। सजदे का हक़ ये है कि सजदा करने के बाद सीधा उठकर बैठे फिर अगले सजदे में जाए। तो हुकूकुल्लाह में भी कोताही होती है। हज़रत इमाम मालिक फरमाते हैं लिकुल्लि शैइन वफ़ाउन व तत्फ़ीफ़ुन, हर चीज़ में हक़ की अदायगी भी है और हक़ की कोताही भी है। तो आगे क्या कहा, ये लोग जो बर्बाद हो रहे हैं इनकी क्या खामी है कि जब ये लोगों से नाप कर कोई चीज़ लेते हैं, लेते वक्त पूरी ले लेते हैं, जब हक़ देने का वक्त आता है तो फिर घटा कर देते हैं। इसमें हमारे लिए पैगाम ये है कि हमने जो चीज़ देनी है, जिस तरह हम लेते पूरी हैं तो देनी भी पूरी चाहिए। चंद मिसालें इसकी ये हैं, हम अपने ऐब छुपाते हैं और दूसरों के ऐब ज़ाहिर करते हैं। कुरान ने क्या कहा, अपना वज़न पूरा पूरा ले लेते हैं, देते वक्त पूरा नहीं देते, फिर घटा कर देते हैं। हम भी ऐसे करते हैं, अपने ऐब छुपाते हैं, दूसरों के ऐब ज़ाहिर करते हैं, अपने लिए इंसाफ तलब करते हैं और दूसरों का मामला आ जाए तो नाइंसाफ़ी होती है। दूसरों से अपने लिए हम इज़्ज़त मांगते हैं, इज़्ज़त तलब करते हैं, इज़्ज़त चाहते हैं भी मेरी इज़्ज़त हो, और दूसरे हमारा हाथ लग जाए तो हम उसकी बेइज्जती कर देते हैं। ये हम इन आयतों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। हमारी कोई गलती हो जाए
تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعویل کی جائے۔ تعویل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی اچھا مطلب ڈھونڈا جائے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا تو لوگ میرے بارے میں یہ کہیں نہیں اصل میں اس وجہ سے اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، اس نے جان بوجھ کے نہیں کی ہوگی یا مجبور ہو گیا ہوگا۔ اپنے بارے میں ہم یہ چاہتے ہیں۔ دوسرے کی غلطی آ جائے تو ہم اس کی ذرا بھر تعویل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ہے ہی ایسا۔ ہم یہ نہیں سوچتے نہیں اس کو بھی کوئی مجبوری آ گئی ہوگی یا غلطی سے بھول کر ایسے ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں چلا ہوگا اس کو۔ تو دوسروں کے بارے میں بھی یہی رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک بات جو بطور خاص عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مالک ہے تو وہ ماتحت سے کام تو پورا لیتا ہے، لیکن جب مزدوری دینے لگتا ہے، محنت کا اجرت تنخواہ دینے لگتا ہے تو کمی کرتا ہے، یعنی خود اسے پوری ڈیوٹی وصول کرتا ہے، پورا ٹائم لیتا ہے، پورا کام کرواتا ہے۔ جب پیسے دینے کا ٹائم آتا ہے تو پھر پورا نہیں دیتا۔ یہی آیت ہے کہ خود پورا لیتے ہیں، دوسرے کو دیتے وقت کمی کرتے ہیں۔ تو جب ہم کسی سے پوری ڈیوٹی کریں تو اس کو تنخواہ، اس کی اجرت بھی پوری دیں، کمی نہ کریں، اور دوسرا دینے میں پریشان بھی نہ کریں، آسانی سے اس کو دیں، یہ نہ کہ اپنی تنخواہ مانگتے مانگتے اپنی ذلت محسوس کریں۔ اس کے برعکس ملازموں کے لیے ہے، ڈیوٹی کرنے والوں کے لیے ہے کہ وہ جیسے تنخواہ پوری لیتے ہیں، جب تنخواہ لینے کا وقت آتا ہے پوری تنخواہ کا مطالبہ ہوتا ہے، جب ڈیوٹی کا وقت ہوتا ہے تو اس میں کوتاہی کرتے ہیں۔ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس میں سے کچھ ٹائم نکال کے سو گئے، کچھ ٹائم نکال کے ذاتی کام کے لیے نکل گئے، کچھ ٹائم نکال کے اپنا کوئی اور کام کر لیا، وہ ڈیوٹی پوری نہیں دی۔ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے تو درمیان میں گھنٹہ آدھا گھنٹہ کسی اور کام میں لگا دیا، یا پہنچے ہی دیر سے یا پہلے نکل آئے، یا درمیان میں کہہ دیا جی میں تھوڑا سا سائڈ پہ جا رہا ہوں، اگر سیٹھ آ جائے تو اس کو کہنا بس ادھر ہی ہے، مجھے کال کر دینا میں بھی آ جاؤں گا۔ تو یہ جو ہم کرتے ہیں نا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی بربادی ہے، یہ بھی تطفیف ہے کہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مدرسے میں پڑھانے والا بھی، اس کی اگر 8 گھنٹے وہاں ڈیوٹی ہے، 6 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اس میں وہ کوتاہی کرتا ہے اور وہ اپنی حاضری پوری لکھتا ہے اور تنخواہ پوری لیتا ہے اور کام میں پورا نہیں کرتا، یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کہ دوسروں کے لیے ہے۔ جو آدمی بھی ملازم ہے اگر تنخواہ پوری لیتا ہے اور کام پورا نہیں کرتا، درمیان میں ڈنڈی مارتا ہے، تو اتنے حصے کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ یہ کتنے گناہ کی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حق کی ادائیگی کرنے والا بنائے۔ ایسے ہی بہن کا حق کھا جاتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں جہیز، اور بعد میں کہتے ہیں بس ابا جی کی جائیداد کا حصہ آ گیا، شادی نہیں کی تھی اس کی، جہیز تو تھوڑا سا ہوتا ہے، جائیدادیں تو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں، بس وہ اسی میں راضی کر کے چلے گا، جی ہم نے بہنوں کا حق ادا کر دیا ہے۔ کوئی حق ادا نہیں کیا، واللہ یہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ فرماتا ہے ویلن، بربادی ہے، یہ برباد ہو گئے، دنیا میں بھی برباد ہوتے ہیں، بے سکونی کے لحاظ سے، بے چینی کے لحاظ سے، ٹینشنوں کے لحاظ سے، بیماریوں کے لحاظ سے، مصائب کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے۔ قبر اور حشر کی پریشانی اور بربادی تو پھر ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا یظن اولئک، یہ جو حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے انہم مبعوثون، ایک دن ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں، زبردست دن ہوگا جس میں ہم ان کو قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ کیا خیال ہے یہیں رہیں گے؟ حق کے ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے اٹھیں گے قبروں سے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہوگا جس دن یہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیسا نہیں کرنا چاہیے؟ حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے وہ نافرمان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ کتاب الفجار لفی سجین، جو نافرمان لوگ ہیں ان نافرمانوں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ سجین ایک جگہ ہے جہاں پر برے لوگوں کی روح رکھی جاتی ہے اور ان کا نام اعمال بھی وہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے پھر تنبیہ کے لیے کہا وما ادراک ما سجین، سجین جیم پر شد ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ سجین میں جو رکھا ہوا نام اعمال ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے کتاب مرقوم، تمہارا نام اعمال ایک لکھی ہوئی کتاب ہے پوری۔ میں اور آپ ہم کتاب لکھ رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، بال بچوں بیٹھے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، صحیح کما رہے ہیں، غلط کما رہے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، یہ سب ایک کتاب لکھ رہے ہیں۔ تو جس کتاب کے بارے میں آتا ہے 15ویں پارے میں لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب ہر چھوٹی اور بڑی چیز کو لکھ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کتاب مرقوم، یہ لکھی ہوئی ایک کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت والے دن بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے تھے۔
किस चीज़ को झुटलाने वाले थे? अल्लदीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन को झुटलाते थे, वो उनके लिए बड़ी बर्बादी होगी। वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम, और इस क़यामत के दिन को नहीं झुटलाता मगर वो शख्स जो हद से बढ़ा हुआ है, हदें क्रॉस कर गया, उसकी कोई हद शद नहीं है, असीम गुनाहों में फंसा हुआ है, यही झुटलाते हैं। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, यहाँ काफिर का तज़किरा हो रहा है, जब हमारी आयतें उस पर पढ़ कर सुनाई जाती हैं। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, हमारी आयतें पढ़ कर सुनाई जाती हैं। क़ाला, वो कहता है, असातीरुल अव्वलीन, ये तो पिछले लोगों के अफसाने हैं। जब उसको कुरान की बातें बताई जाती हैं, कैसे पिछले लोगों की बनाई हुई कहानियाँ, इनकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह फरमाता है, कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं तुम्हें सोचना चाहिए कि पिछले लोगों की कहानियाँ हैं या जो अमाल हम कर रहे हैं इनका क़यामत वाले दिन क्या होना है। अल्लाह फरमाता है, बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये बल के आगे सख्ता लिखा हुआ है। इसको पढ़ने का तरीका यह कि बल पढ़ने के बाद सांस रोक लेना है, लफ्ज़ नहीं अदा करने लेकिन सांस नहीं तोड़ना। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये इसके पढ़ने का सही तरीका है। अल्लाह फरमाते हैं बल्कि, बल का माना हमेशा बल्कि होगा, बल्कि राना अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर जंग जमा दिया है। किस चीज़ ने? मा कानू यक्सिबून, इनके आमाल ने, जो अमाल ये करते थे, इनके इन गुनाह वाले अमालों ने इनके दिलों पर जंग चढ़ा दिया है। दिलों पर जंग चढ़ते हैं, जैसे दिल साफ़ होता है ऐसे दिल पर जंग भी चढ़ता है। जंग चढ़ता है कैसे? जंग चढ़ता है गुनाहों से। हदीस है तिरमिज़ी की हदीस नंबर 333, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई आदमी एक दफ़ा गुनाह करता है तो उसके दिल में एक स्याह नुक्ता लग जाता है। फ़इज़ा हुआ नज़अ वस्तग़फ़र वताबा सुक़िल क़ल्बुहु, जब उस गुनाह से तौबा कर लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है, अल्लाह उस नुक्ते को धो देता है, फिर दिल साफ़ हो जाता है। फिर अगर वो उसमें गुनाह करता है तो फिर एक और नुक्ता बढ़ जाता है। एक गुनाह किया, मसलन ये हमारा दिल है, एक गुनाह किया उससे तौबा नहीं की तो एक स्याह नुक्ता लग गया, दूसरा गुनाह किया दूसरा स्याह नुक्ता लग गया, तीसरा गुनाह किया तीसरा स्याह नुक्ता लग गया। जितना दिल स्याह होता जाता है उतनी उसकी रोशनी कम होती चली जाती है। जितनी रोशनी कम होती चली जाती है उतना दिल को हिदायत का रास्ता, खैर का रास्ता, मस्जिद में कामयाबी, कुरान में कामयाबी, दीन पर चलने में कामयाबी, ये नूरानी रास्ता नज़र आना बंद होना शुरू हो जाता है। अगर गुनाह बहुत बढ़ जाए तो दिल बिल्कुल स्याह हो जाता है, फिर उसको दीन के काम में, शरीयत पर चलने में कोई फ़ायदा ही नज़र नहीं आता। बस वो फिर एक दुनिया में मगन होता है और उसी में मर जाता है। और जितना इंसान गुनाहों से तौबा करता चला जाता है, हदीस में आता है दिल सुक़िल क़ल्बुहु, उतना दिल उसका साफ़ होता चला जाता है। तो जितना दिल साफ़ होता है उतना मस्जिद में दिल लगता है, कुरान में दिल लगता है, गुनाहों से बचने में दिल लगता है, नेकी के करने में दिल लगता है। तो मैंने और आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना है ताकि दिल साफ़ हो और इसको इस्लाम का रोशन रास्ता नज़र आए, वरना इसको नज़र नहीं आएगा। ये हदीस बयान करने के बाद अल्लाह के नबी ने कि दिल पर स्याह नुक्ता लगता है, ये हदीस बयान करने के बाद आपने फ़ौरन ये आयत पढ़ी, बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, लोगों के अमाल उनके दिलों पर जंग लगा देते हैं। तो हम सब ने गुनाहों से तौबा करनी है। फिर अल्लाह ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? बाद मुफस्सिरीन ने यहाँ यह माना लिखा है कि हरगिज़ दिल को गुनाहों से जंग आलूद नहीं करना चाहिए। आगे इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, यौमइदिन लमहजूबून, इसको ला नहीं पढ़ना, यौमइदिन लमहजूबून, ये बिल्कुल उल्टा तर्जमा हो जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए, ये लोग उस दिन अपने रब के दीदार से महरूम हो जाएंगे। नाफरमान लोग अपने रब के दीदार से महरूम होंगे। यहाँ जहन्नमियों का वैसे तज़किरा चल रहा है और इसी ज़िमन में अल्लाह के नबी ने मुसलमानों के बारे में हदीस बयान की कि अगर मुसलमान भी गुनाह करेगा तो उसका दिल भी जंग आलूद होगा। आगे फरमाया सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर ये लोग ऐसे हैं कि ये जहन्नम में दाखिल होंगे। देखो लिखा हुआ है लसालू अल जहीम, लेकिन लाम लसालू की जो लाम है इस पर पेश है और अल जहीम की लाम पर पेश है। इसका मतलब ये लसालू की लाम को
الجحیم کی لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی ایسا نہیں پڑھیں گے لصالو الجحیم، اگرچہ کوئی ایسا پڑھے تو معنی نہیں بدلتا اسے، لیکن پڑھیں گے ان لفظوں کو پہلے لصالو کی لام پر پیش، الجحیم کی لام پر جزم، پیش اور جزم کو ملائیں گے، ہم پڑھیں گے لصالو الجحیم، ثم یقال، پھر یہ بات کہی جائے گی، ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، کلا، اللہ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ، ہرگز تمہیں ایسی راہوں پر نہیں چلنا چاہیے جن راہوں پر نافرمان چلتے ہیں، بلکہ تمہیں فرما برداروں کی راہوں پر چلنا چاہیے۔ تو فرما بردار لوگ کہاں ہوں گے؟ فرمایا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک لوگ ہیں ان کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ علیین ایک مقام ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اور وہیں ان کا نام اعمال ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں رکھا ہوا نام اعمال کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی پوری ایک کتاب ہے، لکھا ہوا نام اعمال ہے، نیک لوگ بھی جو کر رہے ہیں یہ بھی سب لکھا جا رہا ہے۔ یشہدہ المقربون، اللہ کے مقرب فرشتے اس نام اعمال کو دیکھتے ہیں، برکت کے طور پر، اس کی تعظیم کے طور پر دیکھتے ہیں۔ آگے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں والی زندگی میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، یہاں بڑا اللہ نے خوبصورت نقشہ کھینچا ہے نیک لوگوں کا، آخرت میں کیا عیش و عشرت ہوگی، دنیا تو ختم ہو جانی ہے، بنگلوں سے بھی جنازے نکلتے ہیں، جھونپڑیوں سے بھی نکلتے ہیں، جہان تو وہ ہے کہ جہاں سے جنازہ نہیں نکلنا، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں والی زندگی میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، علی الارائک ینظرون، وہاں وہ مسہریوں پر بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے۔ مسہری جیسے تخت شاہی ہوتے ہیں، اونچے اونچے تخت بنے ہوں گے، اریکہ کی جمع ہے ارائک، اونچے اونچے تخت بنے ہوں گے، ان پر جنتی بیٹھے ہوں گے، پھر وہ نظارہ کر رہے ہوں گے۔ اس میں مفسرین نے بڑی بحث چھڑی ہے، قرآن میں اتنا تو لکھا ہوا ہے کہ نظارہ کر رہے ہوں گے، کس چیز کا نظارہ کر رہے ہوں گے؟ تو انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ہر قسمی عیش و عشرت کے سامان کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اوپر تختوں پر بیٹھ کر اپنی سلطنت دیکھ رہے ہوں گے، کتنا دور تک پھیلا ہوا ہے ان کے رہنے کی جگہ، اور پھر اپنے اونچے اونچے محلات اور بنگلے دیکھ رہے ہوں گے، اپنی حوریں دیکھ رہے ہوں گے، اپنی عمدہ سواریاں دیکھ رہے ہوں گے، دور تک پھیلے ہوئے سبز قالین دیکھ رہے ہوں گے، ہر جگہ سبزہ دیکھ رہے ہوں گے، اپنے نوکر چاکر دیکھ رہے ہوں گے، شراب کے جام دیکھ رہے ہوں گے، باغات کے پھل لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وہ ایسے بیٹھ کر نظارہ کر رہے ہوں گے اور نوکر چاکر دائیں بائیں کھڑے ہوں گے۔ یہ شاہی زندگی نہیں تو اور کیا ہے، یہ آج کے ریڈی والے کو بھی مل سکتی ہے اور آج کے بنگلے والے کو بھی مل سکتی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اعمال رکھے ہیں، جو یہ اعمال کر لے بس وہ پار ہے، اور اگر امیر آدمی اعمال کر لے اس پر اللہ کی نعمت ہے کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس کو مالداری دی اور نیکی بھی دی، یہاں بھی اچھا وہاں بھی اچھا، اور اگر غریب بھی نہ کرے یہاں بھی بیچارہ پریشان اور وہاں بھی پریشان، جو کر لے گا وہ پار ہو جائے گا۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخاطب تم ان کے چہروں میں ناز و نعمت والی عیش و عشرت والی تر و تازگی دیکھو گے، چہروں پر محسوس ہوگا بڑا خوشحال انسان ہے۔ یسقون من رحیق مختوم، ان کو پلایا جائے گا ایسی شراب میں سے جو شراب سر بمہر ہوگی، سیل پیک ہوگی، شراب کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، اس کی مہر بھی سراپا مشک ہوگی۔ جس شراب کی مہر میں خوشبو اور مشک ہو تو اس کو جب کھولیں گے تو اندر سے جو نکلے گی شراب اس کا تو تصور نہیں ہو سکتا وہ کتنی خوشبودار ہوگی۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ان جیسی چیزوں میں آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہم آج آگے بڑھ رہے ہیں دنیاوی چیزوں میں، اللہ فرما رہا ہے جنت کے حصول والے اعمال میں آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہیں وہ چیزیں جن میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور جو شراب پلائی جائے گی اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم کیا چیز ہے؟ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، تسنیم ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بہت VIP مقربین لوگ پئیں گے، ایک بڑا میٹھا خوبصورت خوشبودار معطر چشمہ ہے، اس کی آمیزش ہوگی ان جنتیوں کی شراب میں جو جنتی ان سے کم درجے کے ہیں، تو ان کی شراب کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔
باقی رہے جو لوگ دنیا میں نیکی کی راہ پر چلنے والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج بھی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی تھا، آج بھی بہت سارے لوگ مولویوں کو ایسے ہی بس پسماندہ لوگ، فرسودہ لوگ، بیچارے لوگ سمجھتے ہیں، بعض عزت بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی کیا کیفیت تھی اللہ کے نبی کے زمانے والے لوگوں کی بھی، اور انجام کیا ہوگا اس کا قرآن بیان کرتا ہے۔ ان الذین اجرموا، جو لوگ مجرم تھے، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں پر ہنستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے دو طریقے سے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب وہ ان ایمان والوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کر کے جاتے تھے، یعنی اشاروں سے ان کی توہین کرتے تھے، اشاروں سے ان کو ہٹ کرتے تھے۔ وہ بیچارے مسلمان اپنی عزت نفس کی مجروحیت سمجھتے تھے کہ ساتھ سے گزرنے والا اشارے سے اس کی بے عزتی کر گیا۔ یہاں جب مسلمانوں کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کر کے توہین کرتے تھے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاتے تھے، انقلبوا فقیہین، اس کو فاقہین نہیں پڑھنا، فقیہین، تو جب وہاں لوٹتے تھے تو وہاں جا کر بھی پھر باتیں بناتے تھے۔ فقیہین کا مطلب یہ ہے گھر جا کر زبان سے باتیں بناتے ہوئے ان مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آنکھوں سے ان کا مذاق اڑاتے تھے، یعنی قول و فعل، اشارے، بول، ہر طریقے سے مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور کافر ان مسلمانوں کو دیکھتے تھے، قالوا، وہ یہ کہا کرتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اس کو یوں پڑھنا ہے، تو یہ کہتے تھے یہ تو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کن راہوں پہ چل پڑے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں کہتے تھے۔ تو وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتا ہے حالانکہ یہ کافر ان ایمان والوں پر کوئی نگران بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے، یہ ان پر باتیں کرتے تھے۔ یہ انہوں نے دنیا میں مذاق اڑائے، برے لوگوں نے اچھے لوگوں کا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ ایمان والے ان کو دیکھیں گے تو خوش ہوں گے۔ آخرت میں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر میں یہ ہوگا کہ اللہ فرماتے ہیں آج ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، ایمان والے کافروں کو دیکھیں گے جہنم میں تو پھر ایمان والے خوش ہوں گے اس بات پر کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور دیکھو یہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں پر ہنسے تھے دنیا میں اور ان کی زندگی ختم ہوگی، ایمان والے ان پر آخرت میں۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ، یہ ایمان والے مسیحریوں پر، تختوں پر بیٹھے ہوئے مشاہدہ کر رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے۔ آخر میں اللہ نے دو ٹوک بات بیان فرمائی، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یہاں اہل علم کے لیے عرض کرتا ہوں، حل بمعنی قد ہے، یعنی قد ثُوِّبَ الْكُفَّارُ، تو اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کفار کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے گا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ آج دنیا میں جو انسان جیسی زندگی گزارنا چاہے بھلا گزار لے، لیکن آخرت میں ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔